پاکستان کو ڈال دیا جاتا ہے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں۔ یو ایس ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا ہے۔ اس کے اوپر پھر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں اسی کمیٹی کی طرف سے کہ ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ انڈیا کو اس قسم کی سزا کیوں نہیں دی گئی؟ لیکن انڈیا کبھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ انڈیا ان کا فرنٹ لائن پارٹنر ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم عالمی حقوق، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، چیمپئن ہیں، تالے لگا دینا اپنے دفتروں کو۔ یہ 59 مسلم کنٹریز کی جو بڑھ چڑھ کے ہندوستان کے ساتھ $1 بلین کی تجارت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے اکثر ہمیں یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی مندر کو توڑا گیا، کہیں پہ کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو جسے کہتے ہیں زبردستی ان سے کچھ نعرے لگوائے گئے کہ ان ممالک میں جو ریلیجس فریڈم ہے وہ نہیں ہے، اور جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اینٹونی بلنکن، انہوں نے پاکستان اور افغانستان کو کلب کر دیا پھر، اور وہ طالبان کو اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ جو وہ سمجھتے ہیں، امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم ریلیجس فریڈم میں کی وائلیشنز میں بلیک لسٹ کرتے ہیں تو شاید یہ وہ پاکستان کے اوپر کنٹینیوسلی پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے اور ممالک کو بھی ڈالا ہوا ہے، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، یہ صرف پاکستان نہیں ہے، برما ہے، چائنا ہے، ایریٹریا ہے، ایران ہے، کوریا ہے، پاکستان ہے، رشیا، سعودی عربیہ، جو ان کے مخالف ہیں وہ سب کو ڈال دیتے ہیں اس میں۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سچائی نہیں ہوتی، حقیقت بھی ہوتی ہے اس میں جب وہ کسی نہ کسی ملک کو ڈالتے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی سی سچویشن بدلتی جا رہی ہے کہ اب ممالک جو ہیں وہ اسرٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں انڈیا کو انہوں نے ڈالا تھا پچھلے سال کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن وین اٹ کمز ٹو ریلیجس فریڈم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو بیسیکلی یہ جو اس لسٹ میں ڈالنا اور پھر نکالنا، انڈیا نے تو بڑا ٹف لائن لی اس کے اوپر۔ انڈیا نے تو ان کو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے ان کے لوگوں کو ویزے دینے بند کر دیے۔ مجھے یاد ہے کہ جو جے شنکر صاحب انہوں نے کانگریس میں کہا کہ ہم ان کو ویزے نہیں دیں گے، اور وہ انڈیا گئے نہیں، اور ان چیزوں کے لیے ان کو وہ بلایا ہی نہیں انہوں نے۔ پھر انڈیا نے ایک ٹف لائن لی۔ اب امریکنز کو پتا ہے کہ اگلے مہینے 2+2 ڈائلاگ ہو رہا ہے، تو وہ کیسے انڈیا کو انوائے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ چائنا کو انوائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، باقی دو سارا ایک ان کے اوپر پریشر ڈال دیتے ہیں۔ برما ظاہر بات ہے وہاں ملٹری جیٹا بیٹھی ہوئی ہے، ایریٹریا کو بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایران کو وہ پہلے دبایا ہوا ہے، نارتھ کوریا کو بھی پہلے دبایا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کرتے ہیں، شروع سے یہ ان کی عادت ہے۔ وہ قانون ہے جس کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، USCIRF۔ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مذہبی آزادی کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیتا ہے، اس کا کمیشن بیٹھتا ہے، ان حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، اور پھر ہر سال ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر مذہبی آزادی مکمل طور پر موجود نہیں ہے۔ اس رپورٹ کی فائنڈنگز امریکی صدر کو بھیجی جاتی ہیں، امریکی جو لیجسلیٹو ادارے ہیں ان کو بھیجی جاتی ہیں، اور پھر وہ کمیٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ان میں سے کون سے ممالک کو خاص تشویش والے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں ڈالا جائے۔ جب کسی ملک کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں اسی کمیٹی کی طرف سے کہ ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اب جو گزشتہ روز فیصلہ سنایا گیا امریکہ کی طرف سے، اس میں 10 ممالک ہیں اور 4 اینٹیٹیز ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو واچ لسٹ میں، 4 ممالک کو واچ لسٹ میں ڈالا جائے گا، 10 ممالک کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں ڈالا جائے گا، اور پھر کچھ اینٹیٹیز ہیں جن کو اینٹیٹیز آف پرٹیکولر کنسرن یعنی کہ خاص تشویش والے گروہ یا پھر اینٹیٹیز قرار دیا گیا ہے، اور پھر پاکستان کو ڈال دیا جاتا ہے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست۔ پاکستان کا معاملہ ظاہر ہے کہ جو واقعات ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے نشانہ بننے کے پوری دنیا میں پیش آتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کے میپ سے
बाहर मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, लेकिन ये देखना है कि सरकारी सरपरस्ती में क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ से, रियासत की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन दिया जाता है। हमने देखा है कि एक दो मंदिरों के ऊपर जिस तरीके से हमले के वाकयात हुए और पाकिस्तानी रियासत ने जिस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट किया। बात करूंगा यूएस रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से जो रिपोर्ट है उससे, मजहबी आजादियों के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा है और इसके साथ साथ उन्होंने जो अफगान तालिबान हैं उनको भी इस ग्रुप के अंदर रखा है। वजह क्या है? हमें नजर आता है, अक्सर हमें ये खबरें आती हैं कि किसी मंदिर को तोड़ा गया, कहीं पे किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को जिसे कहते हैं जबरदस्ती उनसे कुछ नारे लगवाए गए, अल्लाह अकबर या इस तरह के, ये फोर्स कन्वर्जन की गई। तो ये सारी चीजें, इसका असर क्या होता है? हमें लगता ये है कुछ लोगों को कि शायद ये दुनिया की नजरों से उजल है। वो दे डोंट शाय, और उनको पता है जब हमारे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है तब भी वो हमें जो है वो इन लिस्टों सिस्टम में डाल देते होते थे, और ये उनका एक तरीका है। और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हम बस प्रोटेस्ट कर देते हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस बस एक लाइन स्टेटमेंट जारी कर देता है। अब होता ये है कि हम समझते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क तो बहुत पड़ता है। इससे हो सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में फर्क ना पड़ता हो और अमेरिका इसको एज ए टूल यूज ना करता हो टू पनिश पाकिस्तान, और सैंक्शंस लगाने के हवाले से, इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने के हवाले से, इदारों के ऊपर सैंक्शंस लगाने के हवाले से। लेकिन इससे ये फर्क तो पड़ता है कि जो बाकी एनजीओज होती हैं, मीडिया ग्रुप्स होते हैं, वो इसकी ये जो टैगलाइन होती है इसका सहारा लेते हैं टू डिटरमिन ए नैरेटिव अबाउट पाकिस्तान। वो जो पाकिस्तान के बारे में हालात एस्टैब्लिश करेंगे तो उसमें कहेंगे जी देखिए जी यूएस ने भी पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला हुआ। तो अभी उन्होंने हमें, जैसे कहते हैं ना, तालिबान के साथ उन्होंने हमें फिर रख लिया है, और पाकिस्तान का उन्होंने एक रखा हुआ है कि जी ये जो रखना है पाकिस्तान को तालिबान के साथ, अदरवाइज उनको मजा नहीं आता। और वो, जैसे मैं कल भी एक कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ रहा था तो मैंने कहा जी कि पहले 40 साल दुनिया हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखती रही है, बल्कि अभी भी हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखते रहे, और अभी आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया हमें चाइनीज लेंस से देखेगी। पहले अफगान लेंस, फिर चाइनीज लेंस। मतलब पाकिस्तान की जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल शिनाख्त, पर्सनल एज ए रैपो, एज एन इंडिविजुअल कंट्री, हाउ वी हैव टू सेल दैट। हमें अपना पाकिस्तानी लेंस कैसे दुनिया को दिखाना है और पाकिस्तानी लेंस कैसे एस्टैब्लिश करना है, मुझे तो इस चीज से परेशानी होती है। और मैं इस चीज का वेरी स्ट्रॉन्ग वोकल पर्सन ऑन दिस कि प्रोजेक्ट पाकिस्तान दुनिया को पता चले। ये ना हो कि जी अफगानिस्तान में हमारी जरूरत है तो वहां पे बात कर ली, तो जी चाइना के साथ हम बहुत करीब होते जा रहे हैं, चाइना ने यहाँ पे चाइना सीपैक के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, तो जी पाकिस्तान की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जरा ध्यान रखें कि पाकिस्तान जो है वह चाइनीज ब्लॉक के नीचे ना आ जाए और पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली इस तरह। सो अगर हमें इसी तरह ही रहना है तो हमें